اگر آپ بھی اس میں قید نہیں ہے، پھر جمعے میں نے عرض کی تھی، اس میں قید نہیں ہے کوئی روز صاحب ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا اور کمار دوار وہ اللہ کے ولی نہیں ہوگے، ایسی کوئی قید نہیں۔ رنگ کی، نسل کی، ذات کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی راجپور بھی ہو سکتا ہے، کمار بھی ہو سکتا ہے، لوہار بھی ہو سکتا ہے، اور پٹھان بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی کہ ہم نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر اس کے گھر میں آ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تادیر مرتے وقت تک اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ یہ مہینہ ربیع الثانی کا مہینہ، اور ربیع الثانی کے اندر حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد والی سرکار، ان کے اصالہ ثواب کے لیے 11 شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، لنگر پکایا جاتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور پچھلے جمعے اولیاء اللہ کے متعلق گفتگو شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء اللہ کا مقام ارشاد فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کی پھر میں نے تاریخ بیان کی، اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں اور ولی کے صفات ہیں وہ بیان کی۔ ولی کی نشانی صفات کیا ہے؟ وہ رات کے پچھلے پیر اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہو، قیامت کی ہولناکی، دوزخ کے عذاب کو سامنے تصور کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہو، اور آنسوؤں کے وضو سے خوف خدا میں ڈوب کر راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہو، اور گر گڑاتے ہوئے رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو۔ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے۔ اگر آپ بھی اس میں قید نہیں ہے، پھر جمعے میں نے عرض کی تھی، اس میں قید نہیں ہے کوئی روز صاحب ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا اور کمار دوار وہ اللہ کے ولی نہیں ہوگے، ایسی کوئی قید نہیں۔ رنگ کی، نسل کی، ذات کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا ولی راجپور بھی ہو سکتا ہے، کمار بھی ہو سکتا ہے، لوہار بھی ہو سکتا ہے، اور پٹھان بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتے ہیں، اس میں قید نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام نہ کسی پیر کا ہے، نہ کسی وزیر اعظم کا ہے، نہ کسی مرید کا ہے، نہ کسی صدر کا ہے، نہ کسی روح صاحب کا ہے، نہ کمہار کا ہے، نہ کالے کا ہے، نہ بھورے کا ہے، نہ لمبے کا ہے، نہ چھوٹے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام مرتبہ اس بندے کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ جو تقوی زیادہ اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تقوی یہ میں نے اس پہ بھی بیان کر چکا ہوں، تقوی کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں کہ رات کو پچھلے پیر اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے قیامت کی ہولناکی اور دوزخ کے عذاب کو سامنے تصور کر کے اللہ کو یاد کریں۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ رات کو نہیں سوتے ہیں، وہ صرف اتنا سوتے ہیں تاکہ تہجد کی نماز پڑھ لیں۔
1 2 घंटे सो लिया, پھر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ کم کھائیں. اگر آپ کم کھائیں گے تو پھر آپ رات کو جاگ سکتے ہیں. اگر زیادہ کھائیں گے تو نیند بھی زیادہ آتی ہے، کھانے سے زیادہ نیند آتی ہے. تو اگر کم کھائیں گے اور آپ نے چاہنا کہ میں نے رات کو اٹھ کر اللہ کی بات کرنی ہے تو پھر آپ تھوڑا کھائیں، 3 4 لقمے یا آدھی روٹی کھا لیں بس گزارا کرنے کے لیے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھیں اور جلدی سو جائیں. عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا یہ سنت ہے. پھر باتیں نہ کریں، بازار میں کھڑے نہ ہو، ہوٹل پہ کھڑے نہ ہو، نہ فلمیں دیکھیں نہ ڈرامے دیکھیں، کچھ بھی نہ کریں. فجر عشاء کی نماز پڑھی اور جا کے سو گئے. اور پھر اگر آپ کھل جائے رات کے 12 بجے 1 بجے اٹھ جائیں، اور آپ کھل جائے تو اٹھ جائیں رات کے 12 بجے 1 بجے اٹھ کر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل شروع کر دیں، تہجد کے نوافل شروع کر دیں. سونے کے بعد جب اٹھیں گے وہ تہجد کی نماز ہوگی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں گے، سو کے چاہے گھنٹہ سوئیں 2 گھنٹے سوئیں، جب اٹھیں گے تو تہجد کی نماز آپ کی ہوگی. اور پھر کیا کریں؟ اگر نیند آتی ہے تو پھر دوبارہ سو جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں پھر دوبارہ سو جائیں، پھر دوبارہ اٹھیں فجر کی اذان پہ، فجر کی اذان سنیں، اٹھ کر وضو کریں، سنتے پڑھیں، اور پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں. یہ چھپوا نماز ہے. تہجد کی نماز ہمارے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ تہجد کا نماز ہو گیا تو اٹھ جاؤ تہجد کی نماز پڑھ لو. پھر کئی لوگ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. کوشش کرے کچھ ایسی عبادت کرے جو دنیا کی نظر میں نہ آئے. ایسی عبادت بھی بندے کے پاس ہونی چاہیے جو دنیا کی نظر میں نہ آئے. اور کون سی عبادت ہے جو دنیا کی نظر میں نہیں آتی؟ وہ ہے باوضو ہونا، باوضو رہنا. اب کسی کیا پتا کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے میں نے وضو کیا ہوا ہے. یہ بھی عبادت ہے. ہر وقت وضو میں رہنا یہ بھی عبادت ہے. اور گھر کے اندر چھپ کر نفل پڑھنا، نمازیں پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، اور یہ خاص عبادت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا ولی بنوں تو کیا کرنا ہے؟ گناہ کے قریب نہیں جانا، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، چاہے مذاق ہو چاہے شغلی کی، پر قریب بھی نہیں جانا. اور ہمیشہ دائم رکھنی ہے 5 نمازیں پہ، چھوڑنی نہیں ہے. اپنے وقت پہ یہ نہ ہو کہ رات میں محفل میں گیا تھا میری آنکھ نہیں کھلی، نہیں، یہ طریقہ نہیں. چاہے رات کو آپ 1 بج جائے چاہے 2 بج جائے، جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ جس طرح شب برات پہ جاگتے ہیں اور شب قدر پہ جاگتے ہیں. اب رات کو مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور جب صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو آدھی 2 سب بڑی مشکل سے ہوتی ہے نماز کی. وہ اتنی عبادت کرتے ہیں رات کو کبھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی فجر کے ٹائم. ایسا نہیں کرنا. جو عبادت ہے وہ نوافل والی عبادت ہے. جو فجر کی نماز ہے وہ فرض ہے، وہ لازمی ہے. بے شک سے آپ رات عبادت نہ کریں لیکن فجر کی نماز لازمی پڑھ جماعت کے ساتھ، یہ بڑی عبادت ہے. مسلم ہمارے پیر صاحب نے 12 منور والے دن جلسہ ہوا تھا پنڈال کے اندر، تو آپ نے فرمایا تھا منافق پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں. منافق پر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں. کون کون سی؟ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز. اب آپ اپنے آپ میں دیکھ رہے کہ ہم منافق تو نہیں ہیں، ہم عشاء کی نماز نہیں پڑھ رہے، فجر کی نہیں پڑھ رہے، تنگ ہوتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی، ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو کیا سمجھیں گے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ چلے گئے منافقت کے اندر. یہ نشانی ہے. یہ گھبرانا نہیں آپ نے. جس کو تنگ کرتی ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اب وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت ہو گئی ہے، وہ منافقت میں چلا گیا ہے. اگر وہ سیدھے سے لانا چاہتا ہے تو بس استغفار کرے، عشاء کی نماز فجر کی نماز بلکہ چاہیے تو کہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے. بہرحال یہ نشانی ہے اولیاء اللہ کی کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جاگتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گراتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے مریم جو نشانی بیان کی وہ آپ سماعت فرما لیں۔ پھر جو میں نے بیان کیا تھا سورہ فرقان اور سورہ آل عمران میں، اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی جنات و عیون۔ متقی کیا کہہ رہا ہوں؟ کون؟ متقی۔ بے شک متقی عام بندے نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا کہ میں متقی ہو گیا، نہیں بھائی، متقی تو بہت دور کی بات ہے۔ متقی کیسے بنے گا؟ جب دل سے ڈرے گا کہ میں نے کام نہیں کرنا۔ بے شک سے آپ گھر میں اکیلے ہو، اب میں کہتا ہوں متقی کسے کہتے ہیں؟ بڑھاپے کی تسبیح لے لی، مسجد میں آ گیا، متقی ہو گیا؟ نام یہ متقی نہیں ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ جب گناہ کرنے کی طاقت نہ رہی، تسبیح لے لی اور مسجد میں آ گیا، یہ متقی نہیں ہے۔ متقی کیا ہے؟ جوانی میں جب گناہ کرنے کی طاقت ہے اور گناہ کر بھی سکتا ہے، اور اس وقت وہ تسبیح لے کر ٹوپی لے کر مسجد میں آ جائے، اسے متقی کہیں گے۔ بڑھاپے میں جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں، ہل نہیں سکتا، پھر توبہ کرتا ہے، یہ متقی نہیں ہے۔ متقی کب ہے؟ جوانی کے اندر جب گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، گناہ کر بھی سکتا ہے، اور اس وقت تسبیح لے کر ٹوپی لے کر مسجد میں آ جانا، وہ متقی ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا، ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی لوگ جنت میں اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اپنے رب کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نیک اعمال کرنے والے تھے۔ وہ کیوں جنت کے اندر ہوں گے، چشمے میں ہوں گے؟ کہ وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے۔ اگلی آیت، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے تھے، وہ رات کو کم سوتے تھے۔ کون لوگ؟ متقی لوگ۔ اب یہ تو نہیں کہ میں تاش کھیلتا رہا ہوں میں متقی ہو گیا، نہ بابا، یہ نہیں۔ اللہ کی یاد میں وہ رات کم سوتے تھے۔ اب جس کی پہرے داری کی ڈیوٹی ہے، پہرے دار کے متقی بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ ہماری لاکھوں فوج ڈیوٹی دیتی ہے سڑک کے اوپر، رات کو جاگتی ہے، متقی ہو گئے؟ نہیں۔ متقی کب ہوں گے؟ باوضو ہو کر ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، وہ متقی ہوں گے۔ ڈیوٹی کرنی ڈیوٹی ہے، رات کی ڈیوٹی ذمہ لگی ہے، وہ کرنی تو کیا کریں؟ وضو کریں، تسبیح پکڑ لیں، ایک ہاتھ میں رائفل ہو ایک ہاتھ میں تسبیح ہو، اللہ کو یاد کرتے رہے، پھر متقی بنیں گے۔ تو فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے آخری حصے میں بخشش طلب کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے، جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ رات کو جاگتے ہیں، پچھلے پار جاگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں اس وقت؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پچھلے پہر، رات کے پچھلے پہر یعنی 2-3 بجے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اس لیے اٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک فرما کئی آیتوں میں کیا ہوں گے؟ وہ رات کم سوتے ہیں، پچھلے پہر اٹھتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ متقی لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کو میں شامل فرمائے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اگلے مقام پر،
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے ڈرا، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو اس کی خواہش سے روکا۔ اب آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ سمجھ لیں اب ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ جب نماز پڑھتے ہیں متقی لوگ، اللہ کے ولی جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی قیادت ڈرنے والی ہوتی ہے، وہ اللہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَنَهَى النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس کی خواہش سے روکا۔ پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں شاہ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ میں نے اکثر کہا کرتا ہوں پارٹی دو ہی ہے، ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا کہ ہم کس پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، شیطان والی پارٹی میں یا رحمان والی پارٹی میں۔ اگر رحمان کی پارٹی میں شامل ہوئے تو انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم شامل ہو گئے شیطان کی پارٹی میں، دو ہی پارٹی ہے، دو ہی گروہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کو عطا فرمائے۔ سنتے ادا کر دیجیے۔